میدان بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ یہاں چند بدوؤں کے گھر اور پانی کے چشمے یا کنویں تھے۔ مکہ معظمہ سے بدر کا فاصلہ جانب شمال تقریباً 250 میل تھا۔ اس میدان میں تاریخ انسانی کی سب سے معروف جنگ لڑی گئی، جسے قرآن مجید نے فیصلہ کن قرار دیا۔ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تو آپ نے ایک مقام پر خیمے لگانے کا ارادہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ کے صحابی حضرت حباب بن المنذر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم ربانی ہے یا یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو تاب مجال نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں خیمے لگانے کی بجائے اس جگہ خیمے لگائے جائیں جہاں بدر کے کنویں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، اور جنگ میں تو چالیں چلی جاتی ہیں۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس جگہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس پر خیمے لگانے سے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو پانی پر ہمارا قبضہ ہوگا اور دشمن کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے گی۔ دوسرے، اگر بارش ہو گئی تو وہ جگہ اونچی اور چٹیل ہونے کی وجہ سے خشک رہے گی، اور یہ جگہ مٹیالی اور نیچی ہونے کی بنا پر دلدل بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے اور وزنی دلائل سن کر ان کی بہت تعریف کی اور ان کی رائے کے مطابق خیمے لگوائے۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالرائی، صاحب رائے کا لقب عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 برس تھی۔ جنگ بدر کے اندر اہل ایمان کے لیے بے شمار سبق پوشیدہ ہیں۔ مندرجہ بالا واقعہ سے اسلام میں مشورے کی اہمیت اور اس کے آداب کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مشورہ میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بھی بیان فرمایا ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مشورہ دینے والا کوئی بھی ہو، صاحب امر کو اس کے مبنی برثواب ہونے کی صورت میں اپنی رائے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ خاتم المرسلین سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ آپ نے اپنی رائے تبدیل کر کے امت کو ایک عظیم درس سکھایا ہے۔ تیسری بات جو نہایت اہم ہے، یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ دینے والا جب کسی رائے کا اظہار کرے تو وہ محض خواہش ہی نہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے کہ وہ یہ مشورہ کس بنیاد پر دے رہا ہے۔ جنگ بدر کے دوران عملاً یہی ہوا کہ بارش ہو گئی اور قریش کے خیموں کی جانب پانی جمع ہو جانے سے دلدل سی بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جمائے۔ سورۃ الانفال۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نسبتاً بلند اور محفوظ مقام پر عریش بنا دی جائے۔ عریش کمان کی ایک پوسٹ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مشورے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ نے خود یہ عریش تیار کرایا اور حضور اس میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس عریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر سے پہلی شب جس گریہ و زاری سے بارگاہ ایزدی میں دعا کی، اس کا تذکرہ حدیث اور مسند تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے۔ ہم اس رات کا منظر اور دعا کی کیفیت آگے چل کر نظر قارئین کریں گے۔ عریش کی تجویز اور تیاری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس اوس سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف فرمائی اور ان کے حق میں دعا کی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت اور فتح کی بشارت بھی دی تھی، اور مسلمانوں کو اس کا یقین بھی تھا، مگر اس کے باوجود حزم و احتیاط کا ہر پہلو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملحوظ رکھا تھا، اور جنگ کی حالت میں یہی حکم ربانی ہے
کہ اپنی استطاعت کے مطابق پوری احتیاط اور تیاری کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ انفال۔ حضرت سعد بن معاذ نے قریش کے قریب تیز رفتار اونٹوں اور سبک رفتار گھوڑوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ فتح کی صورت میں اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری سنا دی جائے، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کا پانسا پلٹ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے سعد، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گا، یعنی فتح و کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں ایک چکر لگایا۔ آپ کے دست مبارک میں ایک نیزہ تھا۔ آپ نے نیزے سے میدان کے مختلف مقامات پر نشان لگائے اور فرمایا، یہاں ابو جہل کا قتل ہو جائے گا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ یہ پیشن گوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یوں پوری ہوئی کہ نامزد سرداران قریش میں سے کوئی بھی بالست بھر ادھر ادھر نہ تھا، سبھی اپنے اپنے متعین مقتل پر ہی قتل ہوئے۔ قریش کی فوجوں کی آمد سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بدر پہنچ گئے تھے۔ ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر مکہ کی جانب نکل گیا تھا۔ اس نے مکہ کے قرب و جوار سے ابو جہل کے نام پیغام بھی بھیجا کہ چونکہ کاروان تجارت بخیریت مکہ آ گیا ہے، اس لیے تم بھی واپس آ جاؤ، مگر ابو جہل قوت کے نشے میں بدمست تھا۔ وہ جگہ جگہ تقریریں کرتا رہا تھا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ راستے میں کئی مقامات پر اس سے مختلف قبائل کے سردار ملے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے نزدیک یہ لشکر جرار کو کسی مزید مدد کی حاجت نہ تھی۔ بنو عفار کے علاقے سے قریش کا گزر ہوا تو رئیس قبیلہ خفاف بن ایما بن راحزل الغفاری نے اپنے بیٹے کو ابو جہل کے پاس بھیجا۔ وہ اپنے ساتھ ذبح کے جانور بھی لے کر گیا تاکہ لشکر کی ضیافت کی جا سکے۔ پھر اس نے اپنے والد کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ضرورت ہو تو اسلحہ اور جنگجو جوان حاضر ہیں۔ اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا، اپنے باپ کو میرا سلام اور شکریہ کا پیغام دے دینا۔ تم لوگوں نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا ہے اور دوستی کو خوب نبھایا ہے۔ میری عمر کی قسم، اگر ہم انسانوں کو کسی فوج سے نبرد آزما ہوں تو اس وقت کوئی فوج ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور اگر ہمارا مقابلہ اللہ سے ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزم خواہش سمجھتا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اللہ سے مقابلے کی کسی میں سکت ہے نہ مجال۔ قرآن مجید نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے تکبر و غرور کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جنگی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورۃ انفال۔ قریش نے بدر کے میدان میں پہنچ کر عمیر کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے گرد چکر لگایا اور آ کر بتایا کہ 300 کے لگ بھگ تعداد ہے۔ پھر اس نے مسلمانوں کی جرأت و ہمت کا جو نقشہ کھینچا وہ ناقابل فراموش ہے۔ اس نے کہا کہ یثرب کے اونٹ تمہارے لیے موت کا پیغام اٹھائے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی شخص زندگی سے محبت کرنے والا نظر نہیں آتا، وہ مرنے اور مارنے کے لیے ہی گھروں سے نکلے ہیں۔ عمیر بن وہب کی باتوں سے ہی کئی قریش سرداروں کے حوصلے پست ہوئے۔ حکیم بن حزام نے عتبہ بن ربیعہ کے پاس جا کر کہا، اے ابو الولید، باخدا تمہارا قوم کے درمیان ایک عظیم مقام ہے، اس موقع پر تم کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کی بدولت ہمیشہ تمہارا نام زندہ ہو جائے۔ عتبہ نے پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ حکیم نے جواب دیا،
عمرو بن الحضرمی تمہارا حلیف تھا، تم اس کا خون بہا معاف کر دو اور اپنے دوست ابو الحکم ابو جہل کو بھی سمجھاؤ کہ ہم خون ریزی کے بجائے واپس مکہ چلے جائیں۔ ابو جہل کے سوا کوئی بھی اس معاملے میں تمہاری مخالفت نہیں کر سکتا۔ عتبہ بلا شبہ سمجھدار اور حلیم الطبع انسان تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنے گرد و نواح میں جمع نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل قریش، محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کوئی پسندیدہ اور خوشگوار عمل نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے چچا یا ماموں، بھانجے یا بھتیجے، بلکہ ممکن ہے باپ یا بیٹے پر تلوار اٹھانی پڑے۔ میرا خیال ہے چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ اگر محمد دوسرے قبائل سے نبرد آزما ہوا تو وہ اس کا کام تمام کر دیں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے، اور اگر اسے فتح مل گئی تو بہرحال وہ تمہارا ہی بھائی بھتیجا ہے۔ حکیم بن حزام اس کے بعد ابو جہل کے پاس گیا۔ اس نے اپنی زرہ نکالی ہوئی تھی اور اس کی صفائی کر رہا تھا۔ اس کے دیگر ہتھیار اور سامان دفاع بھی پاس ہی پڑا تھا۔ حکیم نے ابو جہل سے کہا کہ عتبہ نے اسے بھیجا ہے کہ لڑائی سے اجتناب کیا جائے۔ ابو جہل یہ بات سن کر غصے سے دھاڑا اور کہا، خدا کی قسم، عتبہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کام کر گیا ہے۔ بخدا عتبہ اپنے بیٹے ابو حذیفہ کی وجہ سے بھی متزلزل ہو گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم تو اب رب کعبہ کا نام لے کر اس گروہ کا خاتمہ کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابو جہل نے قریش کے لشکر میں موجود عمر بن الحضرمی کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا بھیجا اور اس کے جذبہ انتقام کو خوب ابھارا۔ عامر بن الحضرمی نے کپڑے پھاڑ لیے اور سر میں خاک ڈال کر رونے لگا، ہائے عمرو، تمہارے انتقام کا لمحہ آیا تو عتبہ نے ہمارے ساتھ غدار اور زیادتی کی۔ عامر کی اس حالت نے عام قریشی نوجوانوں کی عصبیت جاہلیہ کو خوب ابھارا۔ ادھر عتبہ کو جب ابو جہل کی باتیں پہنچی تو وہ بھی جاہلی عصبیت و پندار سے تلملا اٹھا۔ اس نے غصے سے کہا، ابن حشام نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کل پتہ چل جائے گا کہ جادو کا اثر اس پر ہے یا مجھ پر۔ عتبہ نے اپنے سر پر خود ڈالنا چاہا مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی خود اسے پورا نہ آیا۔ اس نے خود ایک طرف پھینکا اور اپنی خوبصورت ریشمی چادر سے سر پر امامہ باندھ لیا۔